30 سے زائد واجبات نماز کے. تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر یہ کہنا واجب ہے. فرائض میں سے آتا ہے تکبیر تحریمہ، یعنی اگر ہم لفظ اللہ اکبر کی بجائے کچھ اور بھی کہیں گے نا تو نماز کا فرض ادا ہو جائے گا، لیکن اللہ اکبر کا لفظ استعمال نہیں کیا اس لیے واجب کا ترک ہو جائے گا. اگر کہیں گے ماشاء اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، یوں کر کے بھی اگر شروع کر دیں گے تو شروع ہو جائے گی نماز، فرض ادا ہو جائے گا، واجب رہے گا. لفظ اللہ اکبر یہ تکبیر تحریمہ میں یہ کہنا واجب ہے. فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ باقی تمام نمازوں کی ہر رکعت میں مکمل الحمد شریف کہ اس کے ایک حرف کا ترک بھی ترک واجب ہے. یہ پڑھنا، اس کے ساتھ سورت ملانا یہ ضروری ہے. فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں نہیں پڑھنا، سورہ فاتحہ اور سورت نہیں پڑھنی، اس کے سورت ساتھ نہیں ملانی. اس کے علاوہ ہر رکعت میں سورت ملانی ضروری. فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں اگر بالفرض سورت نہیں بھی پڑھتے سورہ فاتحہ، اس کی جگہ تھوڑی دیر ٹھہر جاتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 3 بار پڑھ لیتے ہیں، پھر اللہ اکبر کر لیتے ہیں تو بھی ہو جائے گی نماز. بلکہ جن پہ قضا نمازیں ہیں، قضاء عمری ہے، جنہوں نے زندگی بھر کی نمازیں قضا کرنی ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ رعایت موجود ہے کہ فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں وہ سورہ فاتحہ پڑھنے کی بجائے یا سورت ملانے کی بجائے وہ 3 بار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ کے رکوع میں چلے جائیں. تو یوں وہ ان کا مزید ٹائم بچ جائے گا، تھوڑا اللہ آسانی سمجھے گا قضاء عمری میں، تو جلدی اس کے فرض ادا ہو جائیں گے. تو یہ رعایت ہے. مزید بھی کچھ رعایتیں جن پہ قضاء عمری ہو اور یہ کرنی چاہیے، قضاء عمری ادا کرنی چاہیے اپنی زندگی کا حساب لگا کے کہ جب سے بالغ ہوا تقریباً 15 سال سے حساب لگا لے کہ اب تک میری 50 سال 60 سال اتنی عمر بنتی ہے، اس میں اتنی نمازیں آتی ہیں اور اس میں کتنا عرصہ میں نے نمازیں نہیں پڑھی، اندازہ وہ بھی حساب لگا لے کہ اتنے سال میں بے نمازی رہا، اتنے سال میں نے کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی، اس کا بھی موٹا موٹا حساب لگا لے. یا اتنا عرصہ تو میں غلط ہی پڑھتا رہا، نماز سیکھی نہیں، نماز کی شرائط فرائض واجبات طہارت یہ ساری چیزیں تو پتہ ہی نہیں تھی، تو وہ بھی عرصہ بیچ میں شمار کر لے، ان نمازوں کو بھی کاؤنٹ نہ کرے. تو یہ ساری نمازوں کا حساب لگا کے کہ اتنی بن گئی تھی میری، 1000 نمازیں بن گئی، 2000 بن گئی، 5000 بن گئی. اب ایک سرے سے نماز شروع کر دیں. فجر سے پہلے فجر قضا کر لے، ظہر کا ٹائم ہو تو اس سے پہلے یا بعد میں ظہر پڑھ لے، عصر سے پہلے، عصر کے بعد نہیں، عصر سے پہلے عصر پڑھ لے، مغرب کے بعد مغرب قضا کر لے، عشاء سے پہلے یا عشاء کے بعد عشاء کی قضا کر لے، فرض اور وتر، عشاء میں وتر بھی قضا کر لیں. تو اس طریقے سے اپنی زندگی کا حساب لگا کے قضاء عمری شروع کر دیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر پوری نہیں بھی پڑھ سکے، بالفرض اگر 2000 نمازیں ہمارے ذمہ ہیں اور ہم نے نیت کر لی کہ ہم نے ساری زندگی میں یہ پڑھ دی ہے، مکمل کرنی ہے، اب اس سے پہلے موت آ جاتی ہے، ابھی 1000 نہیں پڑھی، صرف 100 نمازیں پڑھی ہیں، موت آ گئی تو اللہ پاک معاف فرما دے گا. باقی جتنی نمازیں انشاءاللہ وہ ادا کی، وہ نیت تھی ادا کرنے کی لیکن زندگی نہ رہی، تو اس لیے اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، تو وہ ساری سمجھ ادا ہو گئی اللہ کی رحمت سے. اور پھر بھی ایک اور احتیاط ہے، اب ہم خود اپنے لیے وہ عمل نہیں کر سکتے لیکن جو دنیا سے ہمارے چلے گئے ہیں ان کے لیے یہ کر سکتے ہیں کہ ان کی نمازوں کا فدیہ ادا کر دیا جائے. والدین دنیا سے چلے گئے ہیں، دادی دادا نانی نانا یا اور گھر کا کوئی فرد دنیا سے چلا گیا ہے جس پہ نماز فرض ہے، بالغ ہے، تو اس کا احتیاطاً زندگی پوری کا حساب لگا دیں کہ 50 سال عمر تھی، 20 سال 30 سال تھی، یا جتنی بھی عمر تھی اتنی عمر میں کتنی نمازیں آتی ہیں، 5 نمازوں کے حساب سے حساب لگا لے. پھر جتنی بھی نمازیں بنتی ہیں پوری زندگی کی اس کا ایک صدقہ فطر کے حساب سے، جو بھی اس کا ایک پورا طریقہ کار ہے وہ انشاءاللہ آپ بعد میں سمجھ سکتے ہیں، اس کے مطابق وہ پوری زندگی کا حساب لگا کے ان کا فدیہ رقم ادا کر کے تو وہ کر سکتا ہے. اب ڈیپینڈ کرتا ہے اگر وہ زیادہ رقم نہیں افورڈ کر سکتا تو اس کا بھی شارٹ کٹ ہیلا ہے کہ تھوڑی رقم ادا کر سکتا ہے. ویسے تو اس کا بہت بڑی رقم بن جاتی ہے، شاید لاکھوں میں بن جائے یا بعض کروڑوں میں بن جائے، اتنا بڑا فدیہ بن جائے، لیکن شریعت نے اس کا پھر ہیلا بھی بتایا ہے کہ اگر کوئی اتنی افورڈ نہیں کر سکتا، مالی حالات اتنے نہیں ہیں،
تو وہ پھر کم رقم کے اندر بھی کس طرح لوٹ پھیر کر کے کسی مسکین کو دے کے پھر اسے تحفتاً واپس وہ کرے، پھر اسے رقم دے دے، پھر وہ تحفتاً اس کو واپس کرے، تو یہ شارٹ کٹ ہیلا کر کے وہ اپنے کروڑوں روپے بھی یوں ادا کر سکتا ہے فدیے کے طور پہ، اور اپنے اس مرنے والے کے سر پہ جو بوجھ ہے نمازوں کا انشاءاللہ وہ اتر جائے گا اس طریقے سے۔ تو یہ اس فدیے کا طریقہ کار آپ سمجھ سکتے ہیں جنہوں نے بھی ایسا کرنا ہو۔ اس کے بعد واجب ہے جی الحمد شریف اور سورت کے درمیان میں آمین اور بسم اللہ کے علاوہ کچھ نہ پڑھنا، قرات کے فوراً بعد رکوع کرنا، اگر قرات کے بعد تھوڑا سا رک گئے، کسی سوچ میں پڑ گئے یا کسی وجہ سے لیٹ کر دیا تو ترک واجب ہو گیا۔ ایک سجدے کے بعد دوسرا سجدہ کرنا، دونوں کے درمیان کوئی فاصلہ نہ کرنا، زیادہ دیر نہ کرنا۔ تعدیل ارکان یعنی رکوع، سجود، قومہ، جلسہ، اس میں رکنا، ٹھہرنا، کم از کم اتنا ٹھہرنا کہ جتنی دیر میں سبحان اللہ کا لفظ ہم کہتے ہیں 1-2 سیکنڈ لگتے ہیں، اتنا ٹھہرنا ضروری ہے۔ قومہ، رکوع کے بعد جو سیدھا کھڑے ہوتے ہیں، اس میں ٹھہرنا، سیدھا کھڑا ہونا۔ بعض لوگ جلدی آگے سجدے میں چلے جاتے ہیں، سیدھا کھڑے نہیں ہوتے، اس طرح ان کا واجب چھوٹ جاتا ہے۔ جلسہ، 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں۔ جلسے میں سیدھا بیٹھنا، بعض لوگ جلد بازی کی وجہ سے رکتے نہیں ہیں اور سیدھا بھی نہیں ہوتے، تو واجب ترک ہو جاتا ہے۔ قاعدہ اولا واجب ہے اگرچہ نماز نفل ہو۔ فرض، وتر اور سنت موقدہ میں تشہد کے بعد کچھ نہ پڑھانا، یعنی اتحیات میں عبدہ و رسولہ کے بعد کچھ نہ پڑھانا۔ دونوں قاعدوں میں تشہد مکمل پڑھنا، عبدہ و رسولہ تک پڑھنا۔ یوں ہی جتنے قاعدے کرنے پڑے سب میں پورا تشہد واجب ہے، ایک حرف بھی اگر چھوڑے گا ترک واجب ہوگا۔ فرض، وتر اور سنت موقدہ کے قاعدہ اولا یعنی پہلے قاعدے میں تشہد کے بعد اگر بے خیالی میں اللہم صلی علی محمد یا اللہم صلی علی سیدنا کہہ لیا تو سجدہ سہو واجب ہو گیا۔ غلطی سے عبدہ و رسولہ کے بعد اللہم صلی علی محمد یا اللہم صلی علی سیدنا اتنا غلطی سے بڑھا دیا تو سجدہ سہو واجب ہو گیا، اور اگر جان بوجھ کر ایسا کہا تو نئے سرے سے نماز پڑھنی پڑے گی۔ دونوں طرف سلام پھیرتے وقت لفظ السلام کہنا واجب ہے، علیکم ورحمۃ اللہ یہ واجب نہیں ہے، یہ ساتھ سنت ہے۔ لفظ علیکم یہ واجب نہیں۔ وتر میں تکبیر قنوت کہنا یعنی اللہ اکبر کہنا واجب ہے وتر کے لیے، تیسری رکعت میں تکبیر دعائے قنوت سے پہلے۔ وتر میں دعائے قنوت پڑھنا، عیدین کی 6 تکبیریں دونوں عیدوں میں یہ واجب ہے۔ عیدین میں دوسری رکعت کی تکبیر رکوع اور اس تکبیر کے لیے لفظ اللہ اکبر۔ جہری نماز کہتے ہیں کہ جس میں قرات اونچی آواز میں ہوتی ہے، جیسے مغرب ہے، عشاء، فجر، اس میں اونچی آواز میں قرات ہوتی ہے، یہ جہری نماز کہلاتی ہے۔ اور جس میں قرات سلو ہوتی ہے اسے سری نماز کہتے ہیں۔ مثلا مغرب، عشاء کی پہلی رکعت، دوسری رکعت، اور فجر اور جمعہ اور عیدین میں بھی چونکہ جہری نماز ہوتی ہے، اونچی آواز میں قرات ہوتی ہے۔ تراویح کے اندر بھی، اور رمضان کے وتر میں بھی چونکہ اونچی آواز میں پڑھا جاتا ہے وہ بھی جہری نماز ہے۔ ہر رکعت میں امام کو جہر سے قرات کرنا یعنی اونچی آواز میں امام کا قرات کرنا واجب ہے، یعنی اتنی بلند آواز کہ دوسرے لوگ یعنی وہ کہ صف اول میں ہیں سن سکیں، جو پہلی صف میں کم از کم ان لوگوں کے کانوں میں امام کی آواز جائے، یہ واجب ہے جہری نمازوں میں۔ غیر جہری نماز مثلا ظہر ہے یا عصر ہے، اس میں آہستہ قرات کرنا، اگر امام نے غلطی سے اونچی آواز میں قرات کر دی تو پھر سجدہ صاف کرنا ہوگا۔ اسی طرح اونچی آواز میں پڑھنا تھا، غلطی سے دل میں آہستہ پڑھنا شروع کر دیا امام نے، کئی لوگ پیچھے پریشان ہو جاتے ہیں تو وہ سجدہ صاف کر لیا تو غلطی قبول ہو جاتی ہے۔ ہر فرض و واجب کا اس کی جگہ ہونا، رکوع ہر رکعت میں 1 ہی بار کرنا، سجدہ ہر رکعت میں 2 ہی بار کرنا، دوسری رکعت سے پہلے قاعدہ نہ کرنا، 4 رکعت والی نماز میں تیسری رکعت پر قاعدہ نہ کرنا،
آیت سجدہ پڑھی تو سجدہ تلاوت کرنا، سجدہ صاحب واجب ہوا تو سجدہ صاحب کرنا ضروری ہے۔ دو فرض یا دو واجب یا فرض و واجب کے درمیان 3 تسبیح کی قدر وقفہ نہ ہونا، یعنی 3 بار سبحان اللہ کہنے میں جتنا وقت لگتا ہے اسے 3 تسبیح کی مقدار کہتے ہیں، وقفہ نہ ہونا۔ امام جب قرات کرے خواہ بلند آواز سے ہو یا آہستہ آواز سے ہو، مقتدی کا چپ رہنا، جو بھی جماعت میں شامل ہے اس کا چپ رہنا ضروری ہے۔ کئی لوگ بیچ میں بولتے ہیں اونچی آواز میں آمین، یہ کیونکہ ان کا تعلق کسی اور فرقے سے ہوتا ہے یا اس فرقے کا ٹچ لگا ہوتا ہے ان کو، یا کہیں سے وہ اس کی صحبت میں رہ رہے ہوتے ہیں، یا ذہن ان کا خراب ہو رہا ہوتا ہے یا ہو چکا ہوتا ہے، تو وہ پھر اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ تو اہل سنت و جماعت کے نزدیک یہ منع ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک اونچی آواز سے کہنا منع ہے، آہستہ آمین کہنا چاہیے۔ امام جب قرات کرے چاہے بلند آواز سے کرے آہستہ کرے، مقتدی کا چپ رہنا واجب ہے۔ قرات کے سوا تمام واجبات میں امام کی پیروی کرنا، قرات کے علاوہ تمام واجبات میں امام کی پیروی کرنا۔ کئی لوگ نمازیوں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، امام کے پیچھے بھی سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، سورت ملا رہے ہوتے ہیں، اور کئیوں کی تھوڑی تھوڑی آواز بھی آ رہی ہوتی ہے، پتہ نہیں ہوتا جس وجہ سے غلطی کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی ساتھ والا ایسا کر رہا ہو نا، اس کو بعد میں سمجھا دینا چاہیے، بھائی آپ پڑھ رہے تھے، آپ جماعت میں کھڑے اور پھر بھی آپ پڑھ رہے تھے امام کے پیچھے۔ الفاظ تشہد سے اور ان کے معنی کا قصداً اور انشاء ضروری ہے، گویا اللہ پاک کے لیے تحیت یعنی حمد و ثنا کرتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے اوپر اور اولیاء کرام پر سلام بھیجتا ہے، نہ یہ کہ واقعہ معراج کی حکایت مد نظر ہو۔ یہ 31واں واجب ہے۔ الفاظ تشہد سے ان کے معنی کا قصد اور انشاء ضروری ہے، گویا اللہ پاک کے لیے تحیت کرتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے اوپر اور اولیاء پر سلام بھیجتا ہے، نہ یہ کہ واقعہ معراج کی حکایت مد نظر ہو۔ اسی طرح نماز کی 95 سنتیں ہیں، پھر تکبیر تحریمہ کی سنتیں الگ ہیں کہ جو اللہ اکبر خالی ہم کہتے ہیں، اس اللہ اکبر کہنے کی 12 سنتیں ہیں۔ اسی طرح ہم جو قیام کرتے ہیں، اس قیام کی بھی کوئی 5-7 سنتیں بن جاتی ہیں۔ اسی طرح رکوع کرتے ہیں، رکوع کی بھی کچھ سنتیں ہیں، پھر رکوع کے بعد قومہ کرتے ہیں، اس قومہ کا پورا ایک طریقہ کار ہے۔ سجدے میں جاتے ہیں، سجدے کا پورا ایک طریقہ کار ہے، پھر جلسہ کرتے ہیں، جلسے کی سنتیں ہیں۔ یہ تقریباً ملا جلا کے ٹوٹل 95 سنتیں نماز کی بنتی ہیں۔ تو یہ کسی ٹائم انشاءاللہ پھر سیکھنے کی کوشش کریں گے، تو اس طرح پوری نماز ہماری صحیح ہوگی، تو پھر نماز ہمیں برائیوں سے بے حیائی سے بچائے گی۔ اگر نماز میں غلطیاں ہوتی رہیں تو ایسی نماز قبول نہیں ہوتی، ایسی نماز منہ پر مار دی جاتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان